ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں شکیل منیر صاحب۔ بیسیکلی جو آج ورکشاپ ہوئی ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ آنے والے ٹائم میں اکنامی کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا اور ڈیفینیٹلی جو نیشنل پریس کلب اسلام آباد اور میڈیا کا کیا رول ہوگا، تھوڑی سی ہم سے بات۔ جی سر۔ اور اس میں ہم نے اس کانفرنس سے پہلے ایک اکانومسٹ سے ریکمنڈیشنز لی تھیں، وہ پیپر بھی ہم نے تیار کیا ہوا ہے، آج ہم نے یہاں پہ پریزنٹ بھی کیا ہے۔ اور ان ریکمنڈیشنز کے اوپر اس میں ہم نے یہ مینشن کیا ہے کہ کون سی شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم میئرز ہیں جو اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان اگر لیتی ہے تو ہم ان اکنامک کرائسس سے باہر نکل سکتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی جو ڈیبیٹ ہوئی ہے، ہم اس ساری ڈیبیٹ کو ایک پیپر تیار کریں گے اور اس کے بعد یہ ہم پرائم منسٹر آف پاکستان کو پریزنٹ کریں گے کہ اس میں ہم نے اکانومی کے حوالے سے جو سٹیپ لیا ہے اور چارٹر آف اکانومی کا جو ہم نے آج انیشیٹو لیا ہے، اس کو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ آگے لے کے چلے۔ اور اس میں پرائم منسٹر صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی کے اوپر تمام پارٹیز کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور آج ہم نے یہی کوشش کی کہ تمام پارٹیز کو ہم آن بورڈ لیں اور اس میں ہم ایک کنسنسس سے ایک چیز ڈیولپ کریں کہ جی اس میں پولیٹیکل ایفیلیشن کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ہم کوئی چیز ایک ایسی اسٹیبلش کر سکیں، ایسا مائل سٹون اسٹیبلش کر سکیں جس سے جو اکانومی آج اسٹیج پہ آئی ہے ہماری، ہم اس کرائسس سے جلد از جلد نکل سکیں اور ہم پاکستان جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہو سکے۔ اور اس مہنگائی کی چوکی میں پستا ہوا جو عام آدمی ہے، کیونکہ سارے جو معاشی بحران ہے اس کا براہ راست جو اثر ہے وہ عام آدمی پہ ہوتا ہے، وہ ہم پہ ہوتا ہے، وہ آپ پہ ہوتا ہے۔ تو کسی طرح سے یہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک میز پر بیٹھیں تاکہ ان تمام جو مسائل ہیں ان کا حل نکل سکے۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھی ایفرٹ پٹ کی گئی ہے اور اس طرح کی ایفرٹس جو ہیں وہ مزید بھی ہونی چاہیے تاکہ جو ایک ہیلدی ڈیبیٹ ہے وہ بھی ہو سکے اور اس ڈیبیٹ کے نتیجے میں جو معاشی پالیسیاں ہیں ان کے تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ بات کو آگے بڑھائے۔ دیکھیں جی، پاکستان کا اس کا سب سے بڑا نمبر 1 مسئلہ اقتصادی بحران ہے، معیشت کا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو حل کرنے حکومت اکیلے نہیں کر سکتی۔ اس میں جو سرمایہ کار ہیں، جو بزنس کمیونٹی ہے، ان کا کلیدی کردار ہے۔ تو آج پہلی دفعہ ایک قسم کے ہم کہہ لیں آل پارٹیز کانفرنس، میں تو کہوں گا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی کہ پوری بزنس کمیونٹی پاکستان، کراچی، کوئٹہ، پشاور، پورے پاکستان سے لوگ آئے تھے، لیڈرز، اور سیاست جماعت بھی بیشتر حکومتی جماعت تھی لیکن سیاسی پارٹیز بھی شریک تھیں، اور اس میں پہلی دفعہ کھل کے باتیں بھی ہوئیں۔ انہوں نے تجویز بھی دی، انہوں نے تنقید بھی کی، انہوں نے بتایا کیا حل کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھی بات ہے کہ ہم آپس میں ایک ڈائلاگ تو شروع ہوا ہے نا کہ مسئلہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، آگے راستہ کیا ہے۔ اور یہ جو ہے نا کہ میں دیکھتا ہوں ہمارے ہاں رونا دھونا بڑا ہوتا ہے، وہ جی مارے گئے، لٹے گئے، کہ ہاتھ مل رہے ہوتے ہیں، پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ ملک میں بڑی جان ہے یار، یہ لوگ پیسہ والے لوگ ہیں، کتنا وہ کر رہے ہیں، وہ یہ پیسہ سرمایہ کرنے کو تیار ہیں۔ آپ بھی حالات سازگار کریں، آپ سے مراد حکومت ہے، جو بیوروکریسی ہے، جو لال فیتا ہے، وہ بھی کاٹنا پڑے گا۔ مجھے بتا رہے تھے سرمایہ کاری والے جو لوگ باہر سے آتے ہیں کہ 37 مختلف اپروول چاہیے آپ کو، 37 NOCs، رولز، ریگولیشنز، قانون سازی، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، مقامی حکومت۔ خدا را یہ کام تو ختم کرے۔ اگر UAE جیسے ملک میں یہ وہ ختم ہو سکتا ہے، چین میں ہو سکتا ہے، ادھر کیوں نہیں ہو سکتا؟ سب سے پہلے تو اسلام آباد چیمبر آف کامرس اور نیشنل پریس کلب نے مشترکہ طور پر اس آل پارٹیز کانفرنس، جس کا نام تھا ریوائول آف اکانومی، استحکام معیشت، ہم نے اس کا انعقاد کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اختلافات جو ہیں سیاسی نظریاتی وہ ایک سائڈ پہ رکھے جائیں۔ ملک اس وقت کرائسس کا شکار ہے، معاشی بحران ہے، ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ یہاں پر موجود تھی، اکانومسٹ تھے، چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ تھے، اور بزنس کمیونٹی یہاں پر موجود تھی۔ ایک رائے آئی ہے، اس رائے کے نتیجے میں ہم نے ملک کو معاشی طور پر کس طرح مضبوط کرنا ہے، بحران سے کیسے نکالنا ہے، اس حوالے سے اب اس کانفرنس کے بعد جو ان پٹ آئی ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی، اکانومسٹ کی، بزنس مینز کی، اس پر ایک ورکنگ پیپر بنایا جائے گا۔ اس ورکنگ پیپر کو پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف کو دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ
इस वर्किंग पेपर पर माशी इस्तेहकाम के लिए अमल दरामद ज़रूरी है। इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो भी अगर वो ऑन बोर्ड लेना चाहें तो लें। देखिए, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम होगा, और इसके लिए तमाम जो सियासी जमातें हैं उन्हें एक पेज पर आने की ज़रूरत है। देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो जो बिज़नेस कम्युनिटी है ना, इनको फ़ायदा तब जाके होगा जब कुछ तब्दीलियाँ आएंगी, जब कुछ इस्लाहात की जाएंगी। और अगर ये इस्लाहात नहीं हो पाती, नहीं होंगी, तो ये इनकी एक कोशिश हो और जद्दोजहद जो है ना वो रहेगा। जी इन्होंने एक स्ट्रगल की और इनका ये राइट है कि जी मुल्क को जो माशी सूरत हाल जो है ना बेहतर करने के लिए मेहनत की इन्होंने। लेकिन हमारे यहाँ पता है मसला क्या है? हमारे यहाँ मसला ये है कि आज हम 21वीं सदी में खड़े हैं। जिन ममालिक ने आज से 200, 250, 300 साल पहले तरक्की की है, हमें 200, 250 साल ही चाहिए। आज जिद्दत है, टेक्नोलॉजी है, साइंस है। हम वो 300 साल वाला काम सिर्फ 10 से 15 सालों में कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान का सिस्टम ख़राब होने से हमें 25 से 30 बिलियन डॉलर का खसारा हो रहा है सालाना। हम सिर्फ अपने सिस्टम के अंदर जो हमारी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री है ना, और जो लैंड माफिया है, इसके अंदर इस्लाहात करें, इसको वेल ऑर्गेनाइज करें, नेशनल प्लान बना हो एक, तो हमें 30 तो लॉस हो रहा है, हमें उसके साथ 10, 15, 20 बिलियन और आएगा। तो अगले सिर्फ 3 से 4 सालों में पाकिस्तान को 200-250 बिलियन डॉलर जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। बड़ा अजीब सा लगता है जब अब ये खबरें मंजर आम पे आती हैं कि हमारे जनाब एक चीफ साहब फ़ोन करते हैं जी 1-2 बिलियन के लिए सिफारिश। नहीं, ये इस तरह कब तक चलेंगे, कब तक सर्वाइव करेंगे? इस मुल्क की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने आसमान से फरिश्ते नहीं उतारने, ना ही कोई दूसरे ममालिक वाले चाहेंगे जी हमारे घर की इस्लाह हो जाए। हम इस मुल्क के इस घर के फ़र्द हैं, ये हमारा घर है, ये हमारा गांव है, ये हमारा देश है। इसके लिए जो लोग ऐवान के इक़्तिदारों में बैठे हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर वो नाकाम हो चुके हैं तो उनको चाहिए ओपन फोरम ऐलान करें कि जो सिविलियन आम शहरी मुख्तलिफ़ जो एरियाज़ हैं उसमें जो उनकी एक्सपर्टीज़ है वो अपनी राय देना चाहता है, उसके साथ जॉइंट वेंचर करें। जब तक पाकिस्तान, अब आज हमने 2 दिन पहले जश्न आज़ादी मनाया 75 साल, अगले जब 100 साल का पाकिस्तान हो इंशाअल्लाह, तो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान पूरी दुनिया के मद्दे मुकाबल इकॉनमी के लिहाज से सबसे अव्वल पे आ सकता है, अगर हम 20-25 साल का एक प्लान करें तो। अगर नहीं करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वसाइल मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं, लेकिन ये जो बंदर बांट बनी हुई है, जो ऐवान के इक़्तिदारों में बैठते हैं, ये बैठे रहें, ये अपनी शान शौकत लें, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं उनसे काम लिया जाए। जब तक ये काम नहीं लिया जाएगा पाकिस्तान सर्वाइव नहीं करेगा। हम कर्ज़ों पर आगे मज़ीद नहीं चल सकते। पाकिस्तान खुदा न खास्ता आगे जाके इसको बहुत ज़्यादा बड़ा खसारा फिर उठाना पड़ेगा।